لیکن ایک دو باتیں، ایک تو یہ کہ جو آپ کی گفتگو سے میں سمجھ سکی ہوں، یہ جو اتنی سیریس قسم کی شرائط ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، سیاسی قیدیوں کی رہائی ہونی چاہیے، آپ کے خیال میں حکومت اس قسم کی شرائط کو مان سکے گی؟ اور دوسرا یہ کہ کیا مینڈیٹ دیا گیا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو؟ کیونکہ ہمیشہ ماضی میں جب بھی کبھی مذاکرات کے لیے بیٹھے ہیں تو خان صاحب بلڈوز کر دیتے ہیں جو بھی فیصلہ کمیٹی ان کی کرتی ہے۔ بس پھر آپ کے اور مجھے یہی چیز دیکھنی ہے کہ خان صاحب سے جب یہ مذاکراتی کمیٹی کے اراکین ملیں گے، ان کے لیے وہ جو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں وہ سی ایم ایل اے ہیں، ویسے تو ہوتا تھا وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر، لیکن یہ ہے کینسل مائی لاسٹ آرڈر۔ تو خان صاحب کب یو ٹرن لیتے ہیں اس کے اوپر کہ بھئی کہ کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے، ہمیں دیکھنا ہوگا۔ خان صاحب کو بھی سمجھنا چاہیے کہ دیواروں سے ٹکر مار کے راستہ نہیں بنتا۔ آپ اپنے ملک کے اندر کتنی اور چڑھائی کریں گے، آپ کو اپنے ان لوگوں کو آگے لانا چاہیے جو راستہ بنا سکتے ہیں۔ ٹرسٹ بھی کرنا ہوگا کیونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑا ہے۔ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ان کو اپنی قیادت پہ، چونکہ انہوں نے اصل میں کبھی کسی کو راستہ ہی نہیں دیا کہ کوئی بڑے زور کے ساتھ کسی فیصلے پہ کھڑا ہو کے کہہ دے کہ ہاں بنا لوں گا، تو بالکل انپریڈکٹیبل ہوتی ہے یہ بات کہ خان صاحب مانیں گے یا نہیں مانیں گے۔ درست۔ اب سے 2 دن پہلے تک یہ کنفیوژن موجود تھا عامر بھائی کہ مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے، کبھی پی ٹی آئی کہتی تھی حکومت شروعات کرے، کبھی حکومت کہتی تھی پی ٹی آئی قدم بڑھائے، لیکن اب فائنلی ٹیبل پر آ گئے ہیں۔ آپ کے خیال میں جو مطالبات لے کر پی ٹی آئی جا رہی ہے ان میں سے کسی کے اوپر بھی حکومت کوئی انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کی پوزیشن میں نظر آتی ہے آپ کو؟ لفظ آپ نے پوزیشن بڑا اچھا کہا۔ دیکھیں 9 مئی ابھی تک ختم نہیں ہوا، اور وہ ریاست کی اسٹیبلشمنٹ کی فوج کی ایک ہی پالیسی ہے کہ یا تو آپ فیس کریں گے یا پھر آپ معافی مانگیں گے۔ تو پی ٹی آئی وہ تو نہیں کرنے جا رہی۔ تو مذاکرات پہ بیٹھنا ہم سب کی بھی یہی رائے تھی کہ حکومت اور حزب اختلاف کو بیٹھنا چاہیے۔ ہمیشہ پی ٹی آئی مذاکرات سے، اور یہ آج سے نہیں 2014 سے یہی کام شروع ہے، اور اب بھی پی ٹی آئی نے جب 26 نومبر گزرا تو ایک نئی موو کی کہ جی ہم بات چیت کے لیے کمیٹی بنا رہے ہیں۔ اس پہ گورنمنٹ نے ڈیلے کیا، لیکن بہرحال اچھا ہوا کہ آج ایک پہلی میٹنگ ہوگی۔ کم از کم یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ جی گورنمنٹ کو اگر آفر کی پی ٹی آئی نے تو بات نہیں کی۔ اب 2 جنوری تک کا وقت ہے، اور 6 جنوری کو عمران خان صاحب کے فیصلے کی نئی تاریخ آئی ہے، سوموار کو، یعنی 15 دن کے بعد کی تاریخ ایک قسم کی آ گئی ہے 190 ملین پاؤنڈ والے کیس کی۔ تو ایسے میں جو ماحول ہے وہ دونوں طرف سے، ایک طرف پی ٹی آئی نے رکھا ہوا ہے کہ جی ہم تو سول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے اور لوگوں سے کہیں گے کہ پاکستان میں پیسہ نہ بھیجے پاکستانی اوورسیز جو ہیں، اور گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ، اور اسٹیٹ کہہ رہی ہے کہ 9 مئی کے بغیر معافی آپ آگے نہیں چل سکتے۔ تو بون آف کنٹینشن بھی یہی ہوگا، اور اسی کے اوپر معاملات بڑھیں گے جب بھی بڑھیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی جیسے اسد قیصر نے کہا کہ ہم تحریری معروضات لے کے آئیں گے کہ ہماری ٹی او آرز کیا ہوں گی مذاکرات کے اوپر، اور گورنمنٹ آپ کو پتہ ہے بہت سارے حلقے پھر اس کے اوپر پیشین گوئی کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی وہ تو بات ہی ختم ہو چکی ہے، مذاکرات بس ایسے ہی ہیں کہ بھئی جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ نے تو منع کر دیا گورنمنٹ کو، اور ان کی کیپیسٹی کیا ہے، آپ سب کچھ سچ مان لیں۔ لیکن ہمیں ایک موقع دینا چاہیے عام آدمی کے لیے، میڈیا کو ساتھ دینا چاہیے کہ گورنمنٹ بھی اپوزیشن بھی بیٹھ کے بات کریں، اور پی ٹی آئی کو چاہیے کہ جو غلطی کی ہے، دیکھیں نا وہ جو پہلے کہتے تھے کہ جی ہمارے لوگ نہیں ہیں، اب جو سزاؤں کی ویڈیو آئی ہیں یہ تو ہمارے ججوں کا ہے نا، جو کمال انسداد دہشت گردی کے ججوں نے کیے ہوئے ہیں، کہ جو لوگ ویڈیو میں کہہ رہے ہیں ہم جی ایچ کیو پہ حملہ کریں گے، ہم کور کمانڈر ہاؤس جائیں گے، ان سب کی ضمانتیں انہوں نے لی ہیں۔ تو یہ کوسچن عدلیہ کے اوپر تو آ ہی رہا ہے کہ بھئی برطانیہ میں تو سوشل میڈیا پہ ٹویٹ کرنے پہ 10-10 سال کی سزائیں ہوئی ہیں، بچوں کو بھی دے دی انہوں نے، چھوٹوں کو بھی دے دی کہ بھئی نہیں، جب آپ جرم کریں گے تو اس میں چھوٹے بڑے مرد عورت کی تخصیص نہیں ہے۔ بہرحال ایک موقع بنا ہے اتنے عرصے کے بعد کہ آپ فارم 45 47 بھی رکھے ہوئے ہیں، تو وہیں پہ ساتھ عمران خان کی رہائی بھی ہے، اور 9 مئی بھی موجود ہے۔ سیاستدان جب بیٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی راستہ تو ضرور بنتا ہے۔ جو ہاکس ہیں دونوں طرف سے انہیں اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور جو لوگ اس وقت لگے ہوئے ہیں کہ ہاں ہمیں مذاکرات کو موقع دینا چاہیے، میرے خیال میں اس سے ہی کوئی راستہ بننے کا چانس ہوگا، کیونکہ بغیر مذاکرات کے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، لیکن عامر بھائی یہ تو بات درست ہے کہ ایونچولی سیاسی جماعتوں کو مذاکرات میں آنا بھی پڑے گا، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ بظاہر اس وقت سائٹ پر کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے۔